ریسنٹ کچھ ڈیز میں ایران میں میسو پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ یہ پروٹیسٹ ایران کے کیپٹل تہران کے گرینڈ بازار سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ تہران کے گرینڈ بازار کے کچھ شاپ کیپرز نے گرتی ہوئی ایرانین کرنسی اور اکنامک کرائسس کی وجہ سے اپنی شاپس کو بند کر دیا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہوتے گئے ہیں اور اب تک ان پروٹیسٹ میں 2500 سے بھی زیادہ پروٹیسٹرز مارے جا چکے ہیں اور 100 سے بھی زیادہ ایرانین سیکیورٹی پرسنلز اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پورا ویسٹرن میڈیا ایک بائسڈ اور کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ان پروٹیسٹ کی کوریج کر رہا ہے۔ وہ آپ کو یہ تو بتا رہا ہے کہ ایران میں میسو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایران کی گورنمنٹ نے انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے، مگر ویسٹرن میڈیا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ان پروٹیسٹرز میں سے کچھ پروٹیسٹر ایسے بھی ہیں جن کے پاس رائفلز ہیں جو کہ وہ سیکیورٹی پرسنلز کے اگینسٹ یوز کرتے ہیں۔ پروٹیسٹرز نے اب تک 350 سے زیادہ مسجدوں کو جلا دیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان پروٹیسٹ سے پہلے ہی 40,000 اسٹار لنک کے ٹرمینلز کو اسمگل کر کے ایران پہنچا دیا گیا تھا۔ فارمر CIA ایجنٹ اور اسرائیلی نیوز پیپر کے مطابق ان پروٹیسٹ میں موساد کے ایجنٹس بھی ہیں، مگر ویسٹرن میڈیا آپ کو یہ سب باتیں نہیں بتائے گا۔ ایرانین فارن منسٹر نے یورپین اور دوسری کنٹریز کے ڈپلومیٹس کے سامنے ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ اس بات کو پروف کیا ہے کہ کیسے امریکہ اور اسرائیل مل کر ان پروٹیسٹ کو کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کروا رہے تھے، مگر کسی بھی ویسٹرن میڈیا کے چینل نے ایرانین فارن منسٹر کی اس پریس بریفنگ کو کوریج نہیں دی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایران میں اس ٹائم اکنامک کرائسس ہے، مگر اس اکنامک کرائسس کی وجہ امریکہ اور یورپین کنٹریز کی ایران پر سینکشنز ہیں۔ ایران کے پاس میسو اماؤنٹ میں نیچرل گیس اور آئل ہے، مگر ایران اس سب کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو نہ تو ایکسپورٹ کرنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی امپورٹ۔ ایران کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امریکہ نے جب بھی کسی دوسری کنٹری پہ اٹیک کیا ہے، چاہے عراق ہو، افغانستان ہو یا پھر لیبیا، وہ کنٹری ہمیشہ ڈی اسٹیبلائز ہی ہوئی ہے۔ مگر اس سب کے بعد بھی ایران میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں رجیم چینج کرنے کے بعد ایران کے لوگوں کو فائدہ دیں گے۔